اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی, گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے, اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آج چونکہ 16 دسمبر ہے, اے پی ایس کے شہداء کے بارے میں بھی آج بات کرنی تھی. میرا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ اسپیکر صاحب, میں نے یہاں پہ ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائے اور میں نے یہ کہا کہ چونکہ ملک کے اندر ایسے سانحات, ایسے واقعات ہوئے ہیں, اس کے لیے ہمیں یہ روٹین کا ایجنڈا نہیں چلانا چاہیے, اور یہ جس طرح ہمارے ایم این ایز بول رہے ہیں ہمیں اسی کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بزنس ایز یوزول اور قوم کے جو مسائل ہیں, اسپیشلی چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے, چونکہ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا, 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا, حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہوں نے گولیاں ماری تھی, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا, اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے. اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں, پورے پاکستان سے لوگ آئے, وہ نہتے لوگ تھے, اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی. ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے, اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے. پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا, یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے. اسپیکر صاحب, اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں, یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی, الیکشن چور بھی تھی, مینڈیٹ چور بھی تھی, اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے. یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب, سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق شہید ہو گیا, انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق شہید ہو گیا, عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق شہید ہو گیا, محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا, ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق شہید ہو گیا, محمد علی شہید جس کا 400 سے تعلق شہید ہے, عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق سر شہید ہو گیا, احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق شہید ہو گیا, تاج الدین شہید 400 سے, عبد القادر شہید ایبٹ آباد سے, طارق خان شہید شانگلہ سے, مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے. اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی شہید نہیں ہوا. میں نے ان کو جو ہے یہ, سر آپ بھی شاہ ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر, ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا. ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمانوں نے کناتے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے. سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے, اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے. سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے, 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی. یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے. تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا. اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں. سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں, ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں, دبئی بھاگ جاتے ہیں, جدہ بھاگ جاتے ہیں. وہ تو سر میرا لیڈر ہے, وہ تو سر میرا لیڈر ہے, میرے کارکنان ہیں, میرے ورکر ہیں, جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے, ڈی چوک آئے تھے. اور پھر سر ان کے بے حسی دیکھے, ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی, ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی مذاق اڑانے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے. شہیدوں کو بھی سر انہوں نے شک کیا. میں تو سمجھتی ہوں تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا. ہر وقت کا ڈینائل. کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا, انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا, انہوں نے ووٹ نہیں لینا, یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے. اور سر وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی, جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی. جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے, یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں.
सर परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर, मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज़ नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग, मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं। ये 16 दिसंबर की ये घड़ी, ये स्याह तरीन दिन है